ہمیں بتایا گیا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ بندوقیں خاموش ہو جائیں گی، لیکن ہندوکش کی ان حسین وادیوں میں اب ہوا کا شور نہیں بلکہ ایک نئے طوفان کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ افغانستان سلطنتوں کا قبرستان، لیکن آج یہ ایک اور چیز بن چکا ہے، ایک ایسی تجربہ گاہ جہاں پرانی جنگیں ختم نہیں ہو رہی بلکہ ایک نئی، زیادہ خوفناک شکل اختیار کر رہی ہیں۔ کابل کی گلیوں سے لے کر وزیرستان کی سرحدوں تک ایک سوال گونج رہا ہے جو شاید ہم سننا نہیں چاہتے۔ کیا افغانستان اب وہ زمین نہیں رہی جو ایک قوم کا گھر ہو، بلکہ ایک ایسا محفوظ قلعہ بن چکا ہے جہاں سے دہشت گردی پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان کو نشانہ بنا رہی ہے؟ آج ہم ان سایوں کا پیچھا کریں گے، ہم اس خاموش جنگ کی تہوں کو کھولیں گے جو آپ کی سکرینز پر نظر نہیں آتی۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ یہ کہانی صرف افغانستان کی نہیں، یہ بقا کی جنگ ہے جو اب پاکستان کی دہلیز پر لڑی جا رہی ہے۔ اگست 2021 دنیا نے اپنی سانسیں روک کر دیکھا جب کابل کا تخت بدلا۔ اس وقت ایک بہت بڑا وعدہ کیا گیا تھا۔ دوحہ معاہدے کا سب سے اہم ستون یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین دوبارہ کبھی کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ طالبان کی عبوری حکومت نے دنیا کو یقین دلایا اور خاص طور پر پاکستان کو امید تھی کہ اب مغربی سرحد محفوظ ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ ایک دوست حکومت کے آنے سے سیکیورٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن سیاست کے خواب اکثر حقیقت کی چٹانوں سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد وہ امید ایک ڈراؤنے خواب میں بدل چکی ہے۔ افغانستان میں ریاستی ڈھانچے کی کمزوری یا پھر ارادی چشم پوشی نے ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جسے دنیا کی خطرناک ترین تنظیموں نے پر کر دیا ہے۔ آج ہم جذبات کی نہیں، ٹھوس حقائق کی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کابل میں اقتدار کی تبدیلی نے پاکستان کے امن کو ایک بار پھر داؤ پر لگا دیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک سوچی سمجھی حکمت عملی؟ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق القاعدہ نے افغانستان میں دوبارہ اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور وہ طالبان انتظامیہ کے ساتھ قریبی تعلقات میں ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ القاعدہ نہیں بلکہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے ہزاروں پاکستانیوں کا خون بہایا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ افغانستان میں TTP کو نہ صرف محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں بلکہ انہیں وہ جدید ترین امریکی ہتھیار بھی مل چکے ہیں جو نیٹو فورسز انخلا کے وقت پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ آج پاکستان میں پولیس اور فوج پر ہونے والے حملوں میں وہی نائٹ ویژن گوگلز اور سنائپر رائفلز استعمال ہو رہی ہیں جو کبھی امریکی میرینز کے پاس تھیں۔ حملوں کے اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ حملے اب صرف قبائلی علاقوں تک محدود نہیں بلکہ اسلام آباد اور کراچی تک پھیل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ افغان طالبان TTP کو کیوں نہیں روکتے؟ یہاں ہمیں نظریاتی بھائی چارے کو سمجھنا ہوگا۔ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ انہوں نے 20 سال تک نیٹو کے خلاف کندھے سے کندھا ملا کر جنگ لڑی ہے۔ اب جب افغان طالبان اقتدار میں ہیں تو ان کے لیے اپنے ان پرانے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرنا اپنی ہی صفوں میں بغاوت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور بات صرف TTP تک محدود نہیں، داعش خراسان بھی افغانستان کے اندر مضبوط ہو رہی ہے۔ گو کہ یہ گروہ طالبان کا دشمن ہے لیکن اس کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اپنی سرزمین پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتی۔ یہ لاقانونیت غیر ملکی جنگجوؤں کے لیے آکسیجن کا کام کر رہی ہے۔ ایمن الظواہری کی کابل کے پوش علاقے میں موجودگی اور وہیں ہلاکت اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ افغانستان میں کون کون چھپا بیٹھا ہے۔ پاکستان نے اربوں روپے خرچ کر کے سرحد پر باڑ لگائی، لیکن جب خطرہ سرحد کے اس پار سے ریاستی سرپرستی میں آ رہا ہو یا کم از کم ریاست کی خاموش رضامندی شامل ہو تو کوئی بھی دیوار مکمل طور پر محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو اب ہم اپنے مرکزی سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ کیا افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے؟ شواہد کی روشنی میں اس کا جواب ہاں ہے، لیکن یہ 90 کی دہائی والا افغانستان نہیں ہے۔
یہ اس سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک صورتحال ہے۔ طالبان حکومت ایک طرف دنیا سے تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہے اور دوسری طرف ان گروہوں کو پال رہی ہے جو دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی کا ایک خوفناک الٹا نتیجہ ہے، جسے ہم نے کبھی اپنی طاقت سمجھا تھا وہ اب ہماری سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے۔ اب پاکستان کے پاس آپشنز بہت محدود ہیں، یا تو کابل کو سفارتی دباؤ کے ذریعے مجبور کیا جائے جس کے نتائج اب تک مایوس کن رہے ہیں، یا پھر اپنی سرحدوں کے اندر ایک طویل اور کٹھن جنگ کے لیے تیار رہا جائے جہاں دشمن کے پاس اب صرف خودکش جیکٹس نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی بھی ہے۔ افغانستان کا یہ نیا روپ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک ٹائم بم ہے اور بدقسمتی سے اس کی ٹک ٹک سب سے زیادہ پاکستان میں سنی جا رہی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری کو افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے یا پاکستان کو اب اپنی حفاظت کے لیے سرحد پار کارروائی کا حق استعمال کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں کیونکہ یہ بحث صرف ٹی وی سکرینز کی نہیں، یہ ہمارے مستقبل کی ہے۔